بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ دیکھ کر ہم قرآن کریم کو کس طریقے کے ساتھ پڑھیں کہ دیکھ کر پڑھا ہوا قرآن ہمیں زبان کے اندر روانگی بھی پیدا کر دے، دماغ کے اندر حروف نقش بھی ہو جائیں اور حفاظ بھی نہ پہچان سکیں کہ یہ قرآن کا حافظ ہے یا ناظرہ خواں ہے۔ یہ میری بات آپ کو کئی زاویوں سے کام دے سکتی ہے۔ اگر آپ استاد ہیں، اپنے شاگردوں کو اس طریقے کے ساتھ آپ خدارہ ناظرہ پڑھانے کی کوشش کیجئے، آپ کے شاگرد آپ کو ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ اگر ازراہ زندگی کسی وجہ سے بھی آپ قرآن کے حافظ نہیں بن سکے لیکن آپ کا شوق ہے اور آپ بننا چاہتے ہیں، میرے اس طریقے کو آپ اپنانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس طریقے کے ساتھ پڑھا ہوا قرآن چند سالوں کے بعد آپ کو قرآن کا حافظ بنا دے گا۔ لوگوں کی باتوں کی طرف دھیان کریں، بالکل ضرور کیجئے، لیکن میری باتوں کا فائدہ آپ کو صرف اور صرف تب ہو سکتا ہے جب میری باتوں پر 100 میں سے 95% آپ عمل کریں۔ اگر آپ کو فائدہ حاصل نہ ہو، کم از کم میری باتوں پہ 1 مہینہ آپ عمل کر کے دیکھیں۔ اگر آپ کو فائدہ حاصل نہ ہو، یقین جانیے میں نے یہ چینل لائک، سبسکرائب، شیئر کسی کام کے لیے نہیں بنایا ہوا اور نہ مجھے ان کاموں کی ضرورت ہے۔ جتنا رزق حلال اللہ تعالیٰ نے دینا ہے الحمدللہ، اس نے اتنا زیادہ دیا ہوا ہے کہ میری نسلیں بھی کھا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے صرف قرآن کریم کی خدمت کے لیے بنایا ہوا ہے۔ خدا کے لیے آپ ان طریقوں کو اپنا کر صرف اور صرف اچھا قرآن پڑھنے والے آپ بن جائیں اور آپ صحیح طریقے سے تاکہ قرآن پڑھیں اور آپ مسلمان کہلائیں۔ یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے اور میری قبر کا نور بھی ہے، اس لیے میں یہ پیغامات آپ تک پہنچاتا ہوں۔ بس آئیے اپنی بات کی طرف چلتے ہیں۔ بات کا خلاصہ یہ ہے، جس طریقے کے ساتھ حفاظ قرآن حفظ کرتے ہیں نا، آپ نے اس طریقے کے ساتھ ناظرہ پڑھنا ہے۔ مثلا حفاظ کیا کرتے ہیں؟ سبق سناتے ہیں، سبکی سناتے ہیں اور منزل سناتے ہیں۔ اسی طریقے کے ساتھ ہم نے ناظرہ پڑھنا ہے، اور ہمارا پڑھا ہوا ناظرہ ہمیں فائدہ کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ جس طرح حفظ کرنے والی کی 8 لائنیں مختص ہوتی ہیں، حفظ کرنے والے کی 15-16 لائنیں یا کچھ رکوع مختص ہوتے ہیں کہ روزانہ میں نے اتنا سنانا ہے، تو ناظرہ پڑھنے والے کی چکی کی یہ سپیڈ نہیں ہوتی، وہ چکی چلتی جا رہی ہے اور آٹا نکلتا جا رہا ہے۔ روزانہ 4 رکوع پڑھ لیے، کبھی 5 رکوع پڑھ لیے، اس لیے ہمارا پڑھا ہوا ناظرہ ہمارا کسی کام کا نہیں ہوتا۔ ثواب تو ملتا ہے، پورا ثواب تو ملتا ہے، لیکن قرآن کریم ہمیں یاد نہیں ہوتا۔ تو میرا بھائی، آپ جس طریقے کے ساتھ میں بتا رہا ہوں نا، اس طریقے کے ساتھ آپ نے دیکھ کر قرآن کریم پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو 1 مہینے کے اندر رزلٹ ملے گا۔ آپ نے روزانہ صرف 1 رکوع سبق رکھنا ہے، 1 رکوع سبق جس وقت آپ رکھیں گے، اب 1 رکوع کے اندر ایک آیت کو آپ نے 3 دفعہ صرف دیکھ کر پڑھنا ہے۔ ایک آیت کو 3 دفعہ دیکھ کر پڑھیں۔ مثال کے طور پر قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اس آیت کو 3 دفعہ دیکھ کے پڑھا، 3 دفعہ اگلی آیت کو 3 دفعہ دیکھ کے پڑھیں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اب دونوں آیتوں کو ملا کر 3 دفعہ پڑھیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، اللہ اس طریقے کے ساتھ آپ نے جب اگلی آیت پڑھنی ہے نا، تو پچھلا سارا ملا کے آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس طریقے کے مطابق آپ نے روزانہ 1 رکوع دیکھ کر پڑھنا ہے۔ جس وقت آپ دیکھ کر پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے اگلا رکوع تیار کرنا ہے۔ جس وقت اگلا رکوع آپ تیار کر لیں گے تو ڈیلی آپ نے پچھلا ریوائز کرنا ہے، صرف ایک بار ڈیلی پچھلا ریوائز کرنا ہے۔ کہاں تک ریوائز کرنا ہے؟ جب تک آدھا سپارہ نہیں ہو جاتا۔ جب آدھا سپارہ ہو جائے، اس کے بعد آپ نے اپنا یہ پڑھا ہوا 3 حصوں میں تقسیم کر لینا ہے۔ 1 رکوع سبق، آدھا سپارہ سبکی، اور آدھے سپارے سے کم جتنا بھی آپ کو موقع ملے آپ منزل، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ 1 گھنٹہ آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے 15 منٹ سبق یاد کرنا ہے، اور 15 منٹوں کے اندر، کیونکہ وہ روزانہ جس طریقے سے آپ ڈیلی پڑھ رہے ہوں گے نا، آپ کی زبان اس پہ رواں ہوگی۔ 15 منٹوں کے اندر دیکھنا آپ آدھا سپارہ دیکھ کر روانگی کے ساتھ آپ پڑھ لیں گے۔ باقی جو آدھا گھنٹہ بچ جائے گا نا، اس آدھے گھنٹے کے اندر آپ نے 1 سپارہ پڑھنا ہے۔ سپیڈ کے ساتھ نہیں پڑھنا، بالکل درمیانی رفتار کے ساتھ۔ وَمَا
مثلاً اگر تجوید نہیں ہے صحیح جس طرح آپ پڑھنا چاہتے ہیں، میں بغیر تجوید کے آپ کو وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا، اس رفتار کے ساتھ آپ پڑھیں گے نا، آپ آدھے گھنٹے میں ایک سپارہ پڑھ لیں گے۔ آپ بھائی ایک رکوع یاد کریں روزانہ دیکھ کر، روزانہ جب تک آدھا سپارہ نہیں ہوتا روزانہ پیچھے سے آپ نے ریوائز کرنا ہے۔ آدھا سپارہ جس وقت ہو جائے آپ نے رکوع آگے چلانا ہے، اور آدھا سپارہ تو ڈیلی ریوائز کرنا ہے پیچھے سے، لیکن اس کے پیچھے جو رہتا جائے گا نا وہ آپ نے ایک ایک سپارہ ڈیلی ریوائز کرنا ہے، اور وہ ساری منزل آپ نے کم از کم ایک ہفتے میں 2 ہفتوں میں زیادہ زیادہ 15 دنوں کے اندر آپ نے ساری منزل جتنی پڑھی ہوئی ہے اس کو آپ نے ریوائز کرنا ہے۔ آپ اس طریقے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ 1 مہینے کے بعد اپنے بھائی اپنے خادم کو ضرور آپ دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے، اور یہ طریقہ آپ کو بار بار پڑھنے سے انشاءاللہ ذہن میں قرآن کریم کے نقوش بھی آپ محفوظ پائیں گے، اپنی زبان کو بھی رواں پائیں گے، اور اپنے سامنے پڑھنے والوں کو بھی حیران کن پائیں گے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہو، حوصلہ افزائی میرا حق ہے۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار قاری ابوبکر حیات۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔